اللہ پاک کا فرمان ہے چھٹے پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، ہاں یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، حکم یہ ہے کہ کسی بندے کی بھی برائی اپنی زبان پر نہیں لائی جائے گی۔ لوگوں کے سامنے کسی کی برائی، بدخوئی ہرگز بیان نہیں کی جائے گی۔ فرمایا اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ فرمایا ہاں جس بندے پر کسی نے ظلم کیا اور ظلم زیادہ ہو گیا اور یہ بندہ معاف کرنے کی صورت سے باہر ہو گیا، یہ بندہ اب اگر بیان کر دے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خاتمے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اب اس کو اجازت ہے۔ اور کسی بندے کو کسی کی برائی، بدخوئی، کسی کے معاملات جو کسی کے اندر غلط ہوں، صحیح ہوں، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، عیاں کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہر بندے کے معاملے اپنے ہیں، گناہ اپنے ہیں، وہ جانے اس کا رب جانے نہیں۔ لیکن اگر کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو وہ معاف کر دے۔ اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتا ہے اور اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہے، تو اجازت پھر بھی اس کو ہے۔ پھر بھی اس بندے کو اجازت ہے کہ یہ بندہ اپنے اوپر ہونے والا ظلم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، فلاں میرے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ اچھا وہ بیان کہاں پہ کرے؟ جہاں پر اس کو انصاف مل جانا ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ یہاں میری بات کرنے کا فائدہ ضرور ہوگا، یا مجھے اگر انصاف نہ ملا تو کم از کم میری بات ضائع نہیں جائے گی۔ تو حکم یہ دے دیا کہ کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا کہ کسی کے عیبوں کو بیان کیا جائے، کسی کی آبرو ریزی کی جائے، غیبت بیان کی جائے۔ ہاں جس بندے پر ظلم ہوا ہے وہ بندہ بیان کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اس کا حق بنتا ہے۔ تو اگر یہ بیان نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ کیسے کرے گا؟ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تُؤْذُوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو عباد اللہ، یہاں پہ مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا، یعنی کسی بھی بندے کو تکلیف کوئی نہیں دینی۔ حتیٰ کہ دیگر روایات کو جب دیکھیں تو ہم یہ جو جانوروں کے اوپر ان کے وزن اٹھانے کی طاقت سے زیادہ وزن ڈال دیتے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ گدھا گاڑی کے اوپر تو نے وزن زیادہ ڈال دیا تھا، اس میں کھینچنے کی طاقت نہیں تھی، تو کیوں زیادتی کی اس کے اوپر؟ یہ ظلم ہے تیرا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو، وہ کافر ہو، وہ مسلمان ہو، وہ کوئی بھی ہو، تکلیف نہیں دینی کسی کو، زیادتی نہیں کرنی۔ تو اس زیادتی اور تکلیف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کے ساتھ سیدھے رہیں، ایک کافروں کے ساتھ بھی سیدھے رہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، اور ان کے عیب بیان نہ کرو۔ ظاہر عیب بندے کے اندر ہے تو وہی بیان ہوگا، تو جھوٹا عیب نہیں کہا، سچا عیب جو اس کے اندر عیب ہے، جسے ہم غیبت کہتے ہیں۔ تو عیب جو ہی نہ کرو، عیب بیان نہ کرو۔ وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کیا۔ بعض بندہ نا سکھ پنجابی چ کہہ لی چسکا ہوندا ہے گلاں سنن دا، وہ یار کی بنیا وہ تھوڑی جی کی گل، وہ فلاں بچی دی گل سنی سی کی ہے، وہ یار فلاں بندے دی گل سنی سی وہ کی ہے۔ یعنی یہ عیبوں کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ کے قرآن کے اندر منع فرمایا نہ ایسے نہ کرو۔
تو یہ بعض بندوں کی یہ ایک آرزو ہوتی ہے اور ان کی عادت ہوتی ہے، تو یہ اصل شیطان اس کو ڈنگ مارتا ہے بار بار، پوچھ گل چھیڑ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ، کہ مسلمان بھائی کی عیب تلاش نہ کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، اگر کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا، طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتُهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ، اللہ پاک اس کو ذلیل و خوار کر دے گا اگرچہ وہ گھر کے اندر محفوظ ہو جائے، نہ وہ کسے کولے جاوے نہ کوئی وہ دے کولے آوے، وہ آکھے یار میں تے بالکل میری تے نہ گل کسے کرنی ہے تے نہ میں کسے دی کرنی۔ فرمایا انہیں لوکاں دے عیب تلاش کیتے ہون تے وہ کدے نہیں بچ سکتا، وہ بھی ذلیل ہوئے گا، پاویں جتھے بھی ٹر جے نا جی اپنے آپ کو محفوظ کر لے، جتنا دل بچا کے رکھے۔ انہیں لوکاں نال زیادتی کیتی ہے، یہ لوکاں دی عزتاں دا رکھوالا نہیں سی ہے، ہر کسے دے عیب ٹٹولن دی کوشش کرتا سی، یہ بھی نہیں بچے گا، یہ جتھے بھی اپنے آپ لے جائے گا یہ دی عزت محفوظ نہیں۔ سانوں چاہیے بھی کم از کم اسی اپنی عزت محفوظ کرن دی خاطر ہی بچ جائیے۔ بہت بڑا مرض ہے، عورتوں میں تو مردوں کی نسبت زیادہ ہے، لیکن مردوں کے اندر بھی تھوڑا نہیں ہے، ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے، گھر جا کے بھی دسنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کسی کے ماں بہن بہو بیٹی کی کوئی عزت خراب ہوتی ہے تو بندے کی اپنی خراب ہوتی ہے، تو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے جا کے آکھو جی جاپاں کسی دی عزت خراب کوئی نہیں کرنی، کسی دے عیب ٹٹولن دی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بچنا تسی بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ جو آج ہم نے پہلا مسئلہ بیان کیا، اس کے اندر یہ فرمایا کہ جو ہے وہ کسی بندے کے عیب بیان نہیں کرنے، مظلوم جو ہے وہ ظالم کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ شرعی اعتبار سے جس پر ظلم ہوا ہے وہ ظلم کرنے والے جسے ہم ظالم کہتے ہیں اس کے خلاف فریاد رسی کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے بد دعا بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو یہ بھی اسلامی طور پہ شرعی طور پہ اس کو اجازت ہے، اس کی یہ بد دعا کرنا یہاں پہ یہ کوئی قابل گرفت نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ظالم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یار میرے، اور بلکہ حدیث پاک میں ہے مظلوم اور اللہ کے عرش کے درمیان پردہ کوئی نہیں ہوتا، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے جو مظلوم بد دعا کرتا ہے ظالم کے خلاف۔ اصل کتنی دفعہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، ہم جسے طویل سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم جسے جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اصل وہ جادو نہیں ہوتا، وہ کسی مظلوم کی بد دعا لگی ہوتی ہے۔ ہمیں ہر جگہ پہ اپنے معاملات کو دیکھ کے چلنا چاہیے، میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، میں کسی کے ساتھ دو نمبری تو نہیں کر رہا۔ وقتی طور پہ تو معاملہ ٹھیک ہوگا، پتہ نہیں اس کا دل کتنا دکھا ہے اور پتہ نہیں اس کو کتنی ضرورت تھی، اور پھر اس کی بد دعا جو نکلی ہوگی اس بد دعا نے ہمارے ساتھ معاملہ خراب کیا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ چھٹے پارے کا، اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ تو وعدے جو ہیں ان کو نبھانا چاہیے، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ بندے کو یہ چاہیے کہ بندہ دیکھ لے، وعدہ کرے ہی نہ کسی سے، اگر اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اچھا وعدے کے اندر بھی دیکھیں تو یہ دھوکہ اور فراڈ کی صورت بن جائے گی۔ ایک بندے کے ساتھ آپ نے وعدہ کر لیا، وہ پختہ ہو گیا، وہ اپنے آپ کو اس نے فارغ کر نہ یار میری گل فلاں اور پکی ہوگی، اب وہ کسی اور طرف سے نہ ارینج کر رہا ہے، نہ کوئی سوچ وچار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نا میرا تو وعدہ ہو گیا، میرا تو معاہدہ ہو گیا، لیکن جب پتہ چلتا ہے مہینے ڈیڑھ مہینے بعد وہ اینڈ ٹائم سر پہ آ گیا، اب اس نے کہا ہو میں تو پورا ہی نہیں کر سکتا۔ اب بتائیں اس بندے کے لیے کتنی پریشانی، اور پتہ نہیں اس بندے کے لیے کوئی سخت معاملہ ہو، کوئی ایسی بات بن جائے، مثال کے طور پہ میٹر ہی ہے بندے کا لگا ہوا، تو ہاں جی قرضہ جی میں انشاءاللہ جڑا نا جی فلاں تاریخ نو دے دیاں گا جی، وہ بالکل ایزی ہوگا جی، کوئی مسئلہ نہیں، ادھروں پیسے آمنے میں اٹھا کے ادھر دے دیاں گا، میرا سلسلہ چل جائے گا۔ تو آخری دنوں میں کہے نہیں یار ایسے نہیں تو ایسے ہو گیا، اب بتائیں اس کا میٹر اتر جائے تو کیا بنے گا، گھر کا نظام کیسے چلے گا، اب بجلی کے بنا تو بات کوئی نہیں بنتی۔
اور نہ ہی ہمارے سارے گھروں کے اندر وہ نلکا وغیرہ، تو وہ بھی سسٹم ختم ہو گیا۔ تو اس لیے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام چھوٹا ہے، لیکن وہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے پتہ نہیں اس وعدے کے پیچھے اس بندے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ وعدہ ہمیں عام طور پہ چھوٹا لگتا ہے، اللہ رب العزت نے واضح فرمایا اے ایمان والو معاہدہ پورا کرو، وعدے کے اندر خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے کل کی حدیث پاک میں بھی سنا تھا، سرکار نے فرمایا جس بندے کے اندر وعدے کی وفا نہیں ہے اس کے اندر دین نہیں ہے، اور جس کے اندر ایمانت کو پورا کرنا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو جس بندے سے بات کریں تو پھر پوری بات کریں، پھر بات پہ پیرا دیں، اپنے معاملات دے کے وعدہ کریں کہ ہاں یار میں وعدہ کرنے لگا ہوں آگے ساری۔ اچھا ہم وعدہ کرتے ہیں جان چھڑوانے کے لیے، یا وقتی طور سے جان چھڑوا لو پھر دیکھا جائے گا، ہوں نہیں بندہ سیر تے آیا بیٹھا ہے، بوئے تے آیا بیٹھا ہوں جان چھڑاؤ کس طریقے سے کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ تو حالانکہ اس جھوٹا وعدہ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی بندے سے جھوٹا وعدہ باندھ لینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور پھر ہمارے جھوٹے وعدے پر اس کو نقصان کتنا ہوا، اس نقصان کے گناہ گار بھی ہم ہوں گے۔ یہی وجہ ہے لوگوں کے دل دور ہوتے ہیں، لوگوں کی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بد دعائیں زبانوں سے نکلتی ہیں، تو ان چیزوں کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کئی بار ہم نے اس روایت کو بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے دو بندے تھے، وہ کہیں سے آ رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کفار نے جنگ لگی ہوئی تھی کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا ہم تو مدینہ شریف جا رہے ہیں، ہم جنگ میں تو نہیں شامل ہونا۔ سرکار کے پاس ہے بندوں کی بھی ضرورت تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے بات کی تو سرکار نے فرمایا نہیں تسی انہوں نے گل کر آئے ہو، تسی دوے جنگ شامل نہیں ہو سکتے، تسی رہن دیو۔ کتھے کافر کتھے سائڈ تے نہ ویکھنا نہ تکنا نہ کوئی سرکار فرمایا نہ تسی گل کر رہے تسی نہیں، حالانکہ بندیاں دی ضرورت ہے، لڑن دی ضرورت ہے۔ تو وعدے کی وفا، وعدے کی پاس ہم کہتے نہیں وعدہ کوئی وکھرا کام میں ہتھاں میں ہاتھ پا کے تے کوئی لکھ لکھا کے پھر وعدہ۔ جس وقت آپ کسی بندے سے بات کر لی وہ وعدہ ہے، آپ نے کسی بندے سے بات طے کر لی، آپ لفظ وعدہ بولنا ضروری نہیں، اصل وہ وعدہ بن گیا۔ یہ نہیں کہ میں کوئی وعدے کی بات کروں گا، اچھا میرا تیرا پکا وعدہ، تو نہ وعدے دا لفظ بول یار، پھر بھی تیرا وعدہ بن گیا۔ تو یہ معاہدہ، یہ وعدہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، جس سے بھی کریں بال تول کے کریں اور کھری بات کریں، اور اگلے کو اندھیرے میں نہ رکھیں۔ اگلے نے جو اپنے انتظام کرنا وہ کر لیں، وہ کہتے ہیں نہیں 10 دنوں دے اندر منو کم چاہیے یہ میرا کرنا ہے، ان کو اللہ دے بندیا کسی اور کو کروا لیا، کوئی اور میرے کو یار نہیں پڑھا انہوں نے، پھر نہ پڑھ کے اکھیں آ کے اسی جی ناراض ہوواں گے، اسی اللہ پاک دی طرف بھی پریشان ہوواں گے، گناہ گار بھی ہوواں گے، تو یہی اجار کام نہیں بننا، تو کسی اور کو کروا۔ اسی کہنا بھی نہیں ٹھیک۔ وہ مستریاں دا اج کل گل مشہور ہے، بھئی ادھر بھی دیہڑی لا لینی ادھر بھی دیہڑی، کسی نوں ناراض نہیں ہوਣ دینا، وہ سارے پھر آپس جڑا پریشان ہوندے ہیں۔ تو بات کریں رزق اللہ نے دینا ہے، ہم اللہ کے دیندان کیوں بنے، کیوں مجرم بنے؟ اپنے معاملے کو صاف رکھیں، سیدھا رکھیں، عزت سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ دولت آتی جاتی رہتی ہے، جو بندہ ایمانداری سے انصاف سے کام کرتا ہے اس کے کام کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں دین پر عمل کرنے سے تو اللہ اور خیر فرماتا ہے، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو کسی بندے کو کسی بھی معاملے میں اندھیرے میں نہ رکھیں، واضح کر دیں۔ رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں عام طور پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اسی رشتہ تھے نہیں کرنا، لیکن تسی دیکھ دے کہ نہیں یار میں تے نام ہی نہیں کر سکتا، میں کراں کی؟ تو اس بندے کو بچانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے پھر آپ اچھا ویکھ لینے جی، کچھ 6 مہینے بعد کر لینے جی، وہ کڑی پڑھ دی ہے پی جی، وہ فلاں تہاڈا جدوں پکا ذہن اسی اتنے کرنا ہی نہیں، پھر انہوں نے دس دیو کہ نہیں اسی نہیں کرنا جی اتنے۔ لیکن ہم اس کو اندھیرے میں وہ ساڑیاں امیداں سے بیٹھے نہ اگے جو نہ پیچھے جو، پھر اسی 6 مہینے سال بعد کرنے اسی نہیں سی کرنا جی۔ تو جو کسی سے بات کرنی ہے وہ سیدھی کر دیں، اور بڑے اخلاق سے بڑے طریقے سے کریں، اندھیرے میں کسی کو نہ رکھیں، اور کسی بندے کے معاملات کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی ڈاڈی ذات ہے، جب اس طرح کے معاملات دیکھتی ہے تو پھر بندے کو نقصان بھی بڑا پہنچتا ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ 6 پارہ سورہ بنی اسرائیل کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔
اچھا، شعائر اللہ کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی حفاظت، جس کے ادب، جس کے احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہماری جتنی عبادات ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ روزہ اللہ کی نشانی ہے۔ اصل یہ جو علماء فرماتے ہیں نا روزے کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اعلانیہ طور پہ کھانا اصل میں یہ روزے کی بے حرمتی ہے۔ کہندی یار یہ تہاڈا کام کو نہیں، اللہ نے واضح فرمایا میریاں جڑیاں نشانیاں نے بے حرمتی نہیں کرنی۔ اسی کسی دی گل نہ منیے تو اگلا بھی ناراض ہوندا ہے تے اسی بھی ناراض ہونے ہیں، یار میری گل مننی کوئی نہیں، میری گل نو اہمیت ہی نہیں دیتی۔ میں تنوں آکھ کے گیا سی میرے کپڑے استری ہونے چاہیے نے، تو کیتے ہی کوئی نہیں، فلاں نہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں میری بات پیچھے نہ ہو، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اصل یہ معاملات ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، کبھی اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو ہر طرح سے بندے کو محفوظ کرنا چاہیے۔ مسجد اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، نماز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، فرشتے اللہ کی نشانیاں ہیں، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، مزدلفہ اللہ کی نشانی ہے، حرم کعبہ اللہ کی نشانی، یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ہم ان کی ہرگز بے حرمتی دین سے وابستہ۔ اب تو آپ لوگ دیکھیں گے ہمارے بچوں کی جو معاملات ہیں، پہلے تو ہوتا تھا چلو وہ فلم ڈرامے دیکھتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، تو اب تو وہ کفر کے قریب ہوتے ہیں۔ جب آئے روز انہوں نے یہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی دیکھنی ہے، فرشتوں کے بارے میں باتیں سننے کو ملتی ہیں جی، فلم ڈراموں میں لوگ سمجھتے کوئی نہیں۔ فرشتوں، حضرت اسرائیل جو موت والے فرشتے، ان کے ملک الموت، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ عجیب عجیب تاثر دیتے ہیں۔ کوئی سخت بندہ آ جائے گا یا کوئی سیاہ رنگ کا بندہ آ جائے گا تو اس کو کہیں جی لو یہ فلاں آ گیا جی۔ اب یہ اصل میں اس نے دین کے شعار کی بے حرمتی کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے ہم دن میں پتہ نہیں کتنی بار کفر بول بیٹھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہ ہم سان تو کچھ نہیں ہوا۔ تو پہلے معاملے تھے بچے گناہ گار ہوتے تھے، لوگ فلم ڈرامے دیکھ کے گناہ گار ہوتے ہیں، اب تو باتیں کفر تک جا پہنچی ہیں۔ جب انہوں نے فلم ڈراموں میں بار بار یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا کے لوگ اپنے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ کسی برائی کو بار بار دیکھے تو وہ برائی اتنی بری اس کو نہیں لگتی۔ تو یہ تو شرک کے دروازے کھولنے والی بات۔ تو ہر جگہ پہ بندے کو غور کرنی چاہیے۔ مالک نے واضح حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، تواڈے واسطے حلال نہیں ہے کہ اللہ دیاں نشانیاں دی بے حرمتی کرو۔ تو دین کی ہر چیز وہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے، شعار ہے۔ قرآن کی عزت کرنا، قرآن پاک، یہ ساری چیزیں، مساجد گرانا شروع ہو گئیں، عجیب عجیب معاملات ہم سنتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے، بلکہ کتنے وہ لوگ ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے لوگ اپنے ڈیروں میں، اپنے کھیتوں میں تھوڑی سی جگہ نماز کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جو جگہ نماز کے لیے چھوڑی گئی ہے، اگر تو وہ ان کے باپ دادا نے جب چھوڑی تھی تو خالی نماز پڑھنے کے لیے چھوڑی تھی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اپنے کھیت میں ملائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے باپ دادا نے وہ جگہ اس لیے چھوڑی تھی کہ یہ مسجد ہم نے رکھی ہے، چلو ہم بھی پڑھ لیں گے، باقی بھی گاؤں والے آ کے، چھوٹی چھوٹی جگہ بنی ہوتی ہے ڈیروں کے اندر، تو اگر اس پر ایک بار مسجد کی نیت ہو گئی تو اب اولاد نے پیچھے کیا کیا، یار اے مرلہ انہوں بھی نال شامل کر لی، سال ہو گئے اتنے نہ کسی نماز پڑھی، کئی سال لنگ گئے، اچھا کئی سال گزر جائیں نماز کسی نے نہیں پڑھی، اب اس کا یہ مطلب نہیں ختم کر دیں وہ اللہ کی نشانی ہے، وہ شعار اللہ کے اندر شامل ہے، اس کو ہم اپنی زمین کے اندر شامل کوئی نہیں کر سکتے۔ انہیں جی پتہ نہیں دادے پردادے، اچھا جب شک بھی آ گیا، کنفرم نہیں ہے، تو حل اس کا کیا ہے؟ جب کنفرم نہیں ہے تو حل بھی اس کا یہی ہے نا، اس کو چھوڑ دو، چاہے وہاں پہ نماز ہو نہ ہو، چار دیواری بنی ہو نہ بنی ہو، مسجد بنی ہو نہ بنی ہو، جب جس چیز کے بارے میں یہ ہو جائے کہ یار یہ مسجد کی جگہ ہے، اب قیامت تک وہ مسجد ہی ہے۔ آپ یہ کہیں میں اس کو ابھی اپنے ڈیرے کے ساتھ ملا لیتا ہوں، اتوں میں 2 مرلے دے دینا، اتوں 20 مرلے بھی دے لے تو وہ مرلہ مسجد ہی رہنا قیامت تک، اتوں اسی لاگ ہوئی نہیں سکتے، انہوں اپن چھیڑ کے کسی اور جگہ تے نہیں۔ ہوں تسی آکھو یا مسجد پنڈاں دے وچ وشکار ادھر ادھر بھی کرنے تے چھوڑیے، اسی کھلی بنا لیے، اتنے 20 کلے بھی لے کے بنا لو، یہ مسجد ہی رہے گی، یہ سارے آپ گناہ گار ہوواں گے۔ اسی ایدی جگہ تے 20 کلے ڈیفینس لے کے بنا لیے تو پھر بھی گناہ گار ہی ہوواں گے، مسجد مسجد ہی۔
تو ہم نے ہر چیز کو نا جی اپنے دنیاوی سوچ اور دنیاوی معیار کے مطابق دیکھنا پرکھنا شروع کر دیا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دین سیکھنے کا اصل یہی فائدہ ہے کہ دین کا مسئلہ بندے کے ذہن میں ہونا جی، پھر بندہ عمل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسی سوکھا حل لبے ہے، اور نہیں یار جے دین سیکھ لیا پھر عمل کرنا پی جانا ہے۔ اللہ دے بندے تسی سیکھو پاویں نہ سیکھو، جیڑا اللہ فرض کیتے وہ فرض ہی فرض ہے، وہ کمی کوئی نہیں ہونی۔ یہ جڑا ساڈا ذہن بنیا نا جی، جے مسئلہ سن لیا تے عمل کرنا ضروری ہے۔ جس بندے اتے اللہ نے جو فرض کیتے ہے انہوں پتہ لگے پاوے نہ لگے، سنے نہ سنے، سکھے نہ سکھے، وہ اپنی جگہ تے فرض ہے نہیں ہے، وہ تے چھوٹ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اسی تجربہ کیتا ہے بندہ جیڑا ماڑا ہوئے، جدوں مسئلہ پتہ لگ جاندہ ہے اس وقت کسے نہ کسے وقت عمل کرنوں ضرور تیار ہو جاندہ ہے۔ اصلی شیطان دی بہت وڈی چال ہے، سانو دین نہیں سیکھن دیندا، میں دین نہ سیکھو۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔